بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ایک دن ہم اس دنیا میں آئے تھے اور ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں ایک دن موت بھی دیں گے۔ تو ہم آئے تھے اور ہمیں جانا بھی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے اعمال درست فرمائیں، نیک اعمال کریں، برائیوں سے بچ جائیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کریں۔ تو میں آپ حضرات کے ساتھ ایک ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے گی، آپ کو پورے کا پورا ہلا کر کے رکھ دے گی اور سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ جو لوگ دنیا کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور دنیا میں رہ کر کے اکڑ کر کے چلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے کبھی بھی رخصت ہو کر کے نہیں جائیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو سے ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ سنیں آپ ویڈیو۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو جج تھے، آپ کا دبدبا تھا، جیسے چاہتے تھے قلم چلا دیتے تھے، آپ ایسے ہو گئے، آپ اتنے تنہا ہو گئے، آپ اتنے اکیلے ہو گئے، یہ کیوں؟ آپ یہاں پہ بھی جج ہی ہے نا صاحب، یاد ہے میں وہی ہوں جس کی بائک چوری ہو گئی تھی، میں آیا تھا آپ کے آفس کے باہر 6 گھنٹے کھڑا تھا، مگر آپ کے پروٹوکول والے تو مجھے اندر آنے ہی نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے صاحب بزی ہے۔ تو آپ یہاں پہ بھی ڈی ایس پی ہے کیا؟ تو آپ تو وہی صاحب ہے نا جس کا لاہور میں الگ بنگلہ تھا، کراچی میں الگ، اسلام آباد میں الگ، اور آپ کی فیملی یو کے میں رہتی تھی، مگر آج کل آپ اتنی چھوٹی جگہ میں رہ رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کی عزت پہ بات نہیں آئے گی؟ جوتے بھی برانڈیڈ، بنیان بھی برانڈیڈ، کپڑے بھی برانڈیڈ ہیں، تو کیا یہاں پہ بھی ساری چیزیں برانڈیڈ ہیں؟ اچھا یہ بتائیں، یہ جو آپ نے یہاں لگوائے ہوئے ہیں یہ کچھ پودے، کیا یہ بھی برانڈیڈ ہے؟ ارے یہاں تو مجھے نہ ڈی ایس پی مل رہا ہے، نہ مجھے جج مل رہا ہے، نہ مجھے برانڈیڈ والے مل رہے ہیں، نہ مجھے بلڈر مل رہے ہیں۔ ارے یہ حاجی صاحب کچھ بولیں تو صحیح۔ حاجی صاحب آپ تو بہت بڑے تاجر تھے، آپ چیزیں اسٹاک کر کے رکھتے تھے اور اس کے بعد اس کو ڈبل ریٹوں پہ بیچتے تھے۔ آپ یہ سوچتے تھے کہ چیزیں مہنگی ہوگی تو میں ڈبل ریٹ پہ بیچوں گا تو منافع ہوگا، تو یہاں بھی آپ ساری چیزیں کیا ڈبل ریٹوں پہ بیچ رہے ہیں؟ اور کیا یہاں بھی آپ حاجی صاحب ہیں کیا؟ جی بالکل، دیکھا آپ نے، حقیقت تو ہے کہیں نہ کہیں پر کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں اس دنیا میں رہ کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور بندے بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، جو لوگ ہیں جو ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم دنیا ہی کو سب کچھ بنا لیں گے، اس میں اکڑ کر کے چلیں گے، اسی کو ہم سب کچھ سمجھنے لگیں گے، ہمارا انداز تکبرانہ ہو جائے گا۔ ہم جب کسی سے ملیں گے تو پروٹوکول کے ساتھ ملیں گے، ہم ایسے ہی کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، صرف اور صرف یہ دنیا ہی ہے، آخرت میں جا کر، قبر میں جا کر چھوٹا بڑا امیر غریب تمام ایک جیسے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا ہے کہ جس میں ہم عالیشان گھر مکانات بنا لیں، پروٹوکول یوز کریں، برانڈیڈ کپڑے برانڈیڈ چیزیں استعمال کریں، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو تمام کی قبر ایک ہی جیسی ہو جائے گی، سب کی قبر ایک جیسی ہوگی، چاہے آپ دنیا میں کتنے ہی برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتے ہوں، دنیا میں آپ لگژری کارز استعمال کرتے ہوں، بنگلہ آئی فون آپ کے پاس ہو، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو میرے بھائیوں اعمال ہی کام آئیں گے۔ قبر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا دنیا میں کیا اسٹیٹس رہا ہے، آپ دنیا میں کتنے بڑے انسان تھے، آپ کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ تھا، ہرگز نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال اچھے کریں، اپنی قبر کو اپنے اعمال سے روشن کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو
اور تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.